ہزاروں دلوں پر راج کرنے والے اور ہزاروں عقیدت مندوں کے وارث والی نیک سیرت، خلوص اور محبت کا پیکر عمر سید استاد. دا عمر نو دی ادکڑ خلاق، دا عمر نو دی ادکڑ خلاق، مرگی وایا چتا سکڑ خلاق، مرگی وایا چتا سکڑ خلاق، دا عمر نو دی ادکڑ خلاق. عمر سید استاد ایک تاریخ ساز ہستی. عمر سید استاد سید خاندان کے چشم و چراغ تھے. علاقے میں ان کے خاندان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ اپنے کام کے ماہر سمجھے جاتے تھے. 1948 میں پیدا ہوئے اور 1965 کے لگ بھگ میٹرک کرنے کے بعد پاک آرمی میں بھرتی ہوئے. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا اور بنگال جو اس وقت کا مشرقی پاکستان تھا میں اپنے فرائض سر انجام دیے. سقوط بنگال کے وقت 90,000 قیدیوں کے ساتھ بھارتی قید میں چلے گئے اور 4 سال بھارتی جیل میں رہے. ان کے بقول ابتدائی 30 دن جیل میں بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑی، جن میں ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی ٹارچر شامل تھا. بھارتی فوج کے لیے ان کی داڑھی بڑا مسئلہ رہا، تاہم وہ داڑھی نہ منڈوانے پر بضد رہے اور آخرکار بھارتی فوجی حکام کو ان کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا. انہوں نے بھارتی جیل میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 800 افراد کو قرآن کا درس دیا. قرآن پڑھایا، سکھایا اور سمجھایا، جن میں بھارتی ہندو فوجی جوان اور افسر بھی شامل تھے. جیل میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ہندو فوجی اسلام سے متعلق سوالات کرتے رہے اور مولانا عمر سید استاد ان کے جوابات دیتے. اس طرح ان کے لیے جیل میں بھارتی فوجی حکام کی جانب سے آسانی پیدا ہوئی اور درس و تدریس کا یہ سلسلہ 4 سال تک طول پکڑ گیا. تاشکند معاہدے کی بنا پر عمر سید استاد 1974 کو بھارتی جیل سے دوسرے قیدیوں کے ہمراہ آزاد ہوئے تو گاؤں واپس لوٹے اور 1980 میں ایک گورنمنٹ اسکول میں استاد مقرر ہوئے. وہ روایتی ٹیچر نہیں تھے. نصابی کتب کے علاوہ وہ اپنے شاگردوں کو دیگر جنرل علوم بھی پہنچاتے رہے. 2001 میں اسکول سے ریٹائرڈ ہوئے اور پھر مکمل طور پر دینی علوم اور درس و تدریس سے منسلک ہو گئے. داغی غلام یسیر ہوئے قیدی تھا. ببندی صوفی و ملا سیری حیات از حکمتی قرآن گیری. قرآن تک الناس نے چلے دے حکمت کا خبر شی او اس کو سڑے دا دین زمون اردو پا پختو شو دو قرطبی او دو لیو اس تفسیرون چا بخار من عالمان لگین اردو پختو کی ترجمی دی اس پہ ارسڑے کوئی گی. ان کے دروس میں سینکڑوں افراد ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور اپنی دینی پیاس بجھاتے رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سوخود آیتون نازل شو چھ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تاتم 7 مثانی یعنی الحمد شریف در کا او قرآن. مولانا عمر سید کی شخصیت اما جہد شخصیت تھی. تاریخ اور فارسی پر انہیں عبور حاصل تھا. داغی غلام یسیر ہوئے قیدی تھا. ببندی صوفی و ملا سیری حیات از حکمتی قرآن گیری. مولانا رومی اور شاعر مشرق علامہ اقبال کا کلام انہیں زبانی یاد تھا. ان کی تقاریر انہی اشعار سے مزین ہوا کرتی تھی. وہ مولانا مودودی، سید قطب شہید اور سید حسن البنا شہید سے متاثر تھے. علاقے میں عمر سید استاد ایک عالم دین کی حیثیت سے علامت سمجھے جاتے تھے. اللہ
دینی علوم درس و تدریس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت سے وابستہ رہے اور حکمت کے میدان میں بھی انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ہزاروں غریبوں اور نادار لوگوں کا مفت علاج کرتے رہے اور انہیں مفت ادویات فراہم کرتے رہے۔ اپنی 40 سالہ حکمت کی زندگی میں انہوں نے خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی اور ہمیشہ اسی خدمت میں گزارے۔ حکمت کے دوران وہ انسانی دماغ، آنکھوں، ناک اور کانوں کی بیماری پر تحقیق بھی کرتے رہے اور اس سلسلے میں وہ ایک کتاب بھی لکھ رہے تھے جو ادھوری رہ گئی۔ عمر سید استاد نہایت مخلص، ملنسار اور پیار محبت کرنے والے انسان تھے۔ اپنے موت سے چند روز قبل وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، تاہم شدید بیماری کی حالت میں بھی اس دوران وہ ایک دن اپنے متعاقدین سے ملنے مسجد آئے اور ان سے آخری ملاقات کی۔ آخری ہفتے میں بیماری نے شدت اختیار کر لی اور بالآخر 6 اپریل بروز منگل 73 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ علاقے میں ان کی وفات کی خبر بجلی بن کر گری اور ان کے کئی متعاقدین کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کے جنازے میں دور دور سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ گاؤں کی تاریخ میں اب تک کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ عمر سید استاد کو 7 اپریل 11:30 بجے ہزاروں اشکبار آنکھوں کے سامنے ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح بمید تناوی وطلے چراجے جوڑ بوی پماد خاور سلے چراجے روح بمید تناوی وطلے